بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام چینل اسپیشل میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش۔ دوستو، پچھلے 2 ہفتے سے ہندوستان کی جو سچویشن ہے اس سب سے ہم واقف ہیں، لیکن ہمارے ایک بہت اچھے دوست محشر آفریدی نے ایک شعر کہا، اور وہ شعر شاید اس کی ترجمانی بہت بھرپور انداز سے کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم۔ یہ اصل میں اس جذبے کی ترجمانی تھی۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں پچھلے چند سالوں میں، اس میں سب سے بڑھ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے پرسنل لاء میں ترمیم کی گئی، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ افضل گرو کو پھانسی دی گئی، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بابری مسجد کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا، پھر دیکھا کہ کشمیر میں ایک قانون پاس ہوا، پھر دیکھا کہ لگ بھگ 4 مہینے سے کشمیر بالکل بند ہے، دنیا سے رابطہ کٹا ہوا ہے، مظلومیت کی ایک نشان بنا ہوا ہے، لیکن سہتے رہے، چپ رہے، بات سنتے رہے، مذاکرات کا راستہ ڈھونڈتے رہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک ایسا قانون پاس ہوتا ہے شہریت کے نام پر، ایک ایسا قانون پاس ہوتا ہے قومیت کے نام پر، جو دراصل کسی کی نافرمانی کے کہنے کے حوالے سے تھا، یعنی کہ تھا یہ کہ اگر کوئی یہ بات مانے گا تو ہم میں رہے گا، چلیے یہاں تک بھی چل جاتا، لیکن جب یہ کہا گیا کہ تمہیں اس شہریت سے دستبردار ہونا پڑے گا، تو مسلمان جو 72 سال سے اپنی محبت، اپنا خلوص، اپنی حب الوطنی ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے، وہ بھڑک اٹھے، اور نہ صرف وہ بھڑکے بلکہ ان کے ساتھ جو عام لوگ تھے جن کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جو عام ہندو تھے، جو عام عیسائی تھے، جو عام سکھ تھے، جو عام دوسری قومیتوں کے لوگ تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے ساتھ آواز بلند کی، اور آج ہندوستان میں ایک تحریک بپا ہے۔ وہ تحریک کیا ہے، اس کے کیا مضمرات ہیں، اور خاص کر یہ جو کالے قوانین آئے ہیں، NRC ہے، جو CA ہے اور NPR ہے، یہ کیا ہے؟ آج ہم نے اس سلسلے میں کوشش کی کہ بیٹھیں، بات کریں، اور خالص ہندوستان کے ان نمائندوں سے بات کریں جو برطانیہ میں بہرحال برطانوی شہریت کے ساتھ بہت خوشی سے جی رہے ہیں، لیکن ان کے دل وہیں دھڑکتے ہیں، ان کے دل ان لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں جو مذہب سے بالا تر ہو کر ہندوستان میں رہتے ہیں، ان کا کوئی مذہب ہو یا نہ ہو، وہ بڑے خوشی سے وہاں رہ رہے تھے۔ اس کی ترجمانی کے لیے آج ہم نے کچھ مہمانوں کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سب بہت اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، شمس الدین آغا صاحب۔ آپ انڈین مسلم فیڈریشن کے صدر ہیں، 1969 میں انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی، الحمدللہ مسلمانوں کے، خاص کر انڈین مسلمانوں کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے بہت یہاں کام کیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ محمد اشفاق صاحب، آپ سوشل ورکر بھی ہیں، امام ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہیں معاشرے میں، لوگوں سے ملنا جلنا اور اس کا رجحان انہوں نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جناب۔ آپ کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں عبدالرضوان صاحب، آپ حیدرآباد ایسوسی ایشن آف انڈیا کے ترجمان ہیں، اور خاص کر کے لندن کی جو ذمہ داری ان کے اوپر ہے، بہت اچھی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ میں نے خود چند تقریبات اٹینڈ کی ہیں جہاں 1200 لوگ موجود ہوتے تھے اس تقریب میں۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم حضور، بات ہم اگر کریں، اور میں ایک جنرل سوال کرنا چاہوں گا، ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، آغا صاحب سے بھی کہوں گا، اور اگر آپ میں سے کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہے۔ دیکھیے، جو بیرون ملک بیٹھے ہیں، ہم باہر بیٹھے ہیں، ہمارا دل دھڑک رہے ہیں ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ، ہر لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں، نہ صرف وہ جو ہندوستانی ہیں بلکہ وہ جو دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بہت سی بنیادوں پہ ہندوستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا بھر میں شہریت کے قوانین بنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، دنیا بھر میں سیاسی پناہیں دی جاتی ہیں مذہبی حوالوں سے، سیاسی حوالوں سے، اور دنیا بھر میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو پھر ایسا کیا ہو گیا، ایسی کیا چیز ہو گئی، NRC، CA، NCP، یہ کیا چیزیں تھیں جس نے اتنا بوال کھڑا کر دیا، اتنا ہنگامہ کر دیا؟ تو میں چاہوں گا اگر آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں، اور پھر میں رضوان بھائی کی طرف جاؤں گا۔ آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ بھائی قوانین بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، یہاں بھی قوانین ہیں، ہر ملک میں قانون ہوتا ہے کہ ایک شہریت کے ایک قانون ہوتا ہے جس کے تحت وہ آپ اس کو عمل کرتے ہیں۔ یہاں جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مذہب کو بنیاد بنایا گیا، اور مذہب کی بنیاد سے مطلب ہے اگر آپ فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو اس یہاں رہنے کا حق نہیں ہے، یہ بیس ہے اس کی، اور جو بہت ہی خطرناک ہے، اور یہ بالکل جا کر ملتی اسی طرح سے کہ آرین سپیریورٹی جو ہٹلر نے کہا تھا 30-35 سال پہلے، جس کا ٹارگٹ بنے تھے یہودی اور دوسری چھوٹی چھوٹی اقوام، اب یہی ہو رہا ہے کہ
उसी को आप देखें, बिल्कुल पैटर्न वही है जो हिटलर ने कहा था, टैक्टिक्स वही है जो हिटलर ने किए थे। और ये फैसिज्म जो है जी जब बढ़ा तो लोग खामोश रहे। मसलन आपने कहा 3 तलाकों का मसला हुआ जी, और दूसरे घर वापसी का मसला चला, वगैरह वगैरह चला, तो लोग खामोश रहे, मुसलमान पीटते रहे। लेकिन आज ये हुआ कि जब ये मजहब की बुनियाद पर उन्होंने चक्कर चलाया तो हिंदुस्तान का आम शहरी और खुसूसन तलबा जी, और वो पॉपुलेशन जो अंडर 40s है वो उठ खड़ा हुआ। और अब ऐसा लगता है कि रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। सारा हिंदुस्तान जो है मुसलमानों की मुवाफकत में खड़ा हुआ। और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं रहा, पूरे हिंदुस्तान का मसला है, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे सब कॉन्टिनेंट का मसला है। जी, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, जैसे हमने देखा कि जो आपके होम मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला, उनका एक बयान आता है और वो ये कहते हैं कि पोशाक से पहचाना जाएगा या फला मजहब नाम लेकर। देखें, इससे तो मेरा ख्याल है कोई इनकारी नहीं है इस कानून के तहत कि अगर कोई बैरून मुल्क से आएगा जिसको मदद की ज़रूरत होगी और उसको नेशनलिटी दी जाए। आप में से शायद बहुत से लोग इन हवालों से इनकारी होंगे कि वहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि बाहर से लोगों को ला के बसाया जाए, लेकिन चलिए उसको भी काबिल कबूल करेंगे। लेकिन अगर एक मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर दाखिला ये कहता है कि जनाब आली फला फला को पॉइंट आउट करके और फला फला पोशाक को पॉइंट आउट करके किया जाए, तो आप इस सब को कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, ये जो स्टेटमेंट आया था अभी कि आपको आदमी को पहचाना जाएगा, ये स्टीरियोटाइपिंग करने वाली बात है, और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ। मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल भी बड़ा है, अल्लाह का शुक्र से हमको ये कानून से कोई मसला नहीं है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इन्होंने बनाया जिसमें इन्होंने परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को फ्रॉम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज़ के साथ परसिक्यूशन वहाँ हो रहा है उनको ये अलाउ करेंगे और सिटीज़नशिप देंगे। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का दिल भी बड़ा है, वसी है, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, बंदा कोई भी कहीं भी रहे उसका रिज़्क़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आता है। तो इससे कोई भी मुसलमान, मैं नहीं समझता कि इंडिया के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उनको कोई उस चीज़ से मसला है। हाँ, लेकिन मसला यहाँ है जब इन्होंने जो नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज़नशिप लाके उसके कानून के तहत जो इंडिया में एग्जिस्टिंग मुसलमान हैं उनको इन्होंने डिस्क्रिमिनेट करके, डिस्क्रिमिनेटिव जो पॉलिसी इन्होंने इख्तियार की है, वहाँ पे मसला खड़ा हुआ है। और उसमें बहुत सारी उलझनें हैं, उसमें बहुत सारे मसले हैं। जैसे कि आप एक पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते हुए आ रहे हैं, आप उनको आज पूछ रहे हैं कि आप हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स लाएं, और वो डॉक्यूमेंट्स 1971 से पहले के डॉक्यूमेंट्स लेके आए आप, 1951 के जो NRC अमेंडमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ से लेके आए। अब मुझे आप बताएं, जो हमारा तबका है उसके कितने लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे? कितने लोगों के पास शायद फिर भी हो जाएंगे, लेकिन वो बेचारा जो रोज दहाड़ी का मजदूर है या खेतों में काम करने वाला आदमी है उसके पास कहाँ से लाएगा? और आपको हमारे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आपको हमारे कंट्रीज के हालात बेहतर पता है। जब हमारे पास मानसून का सीजन आता है तो फिर उसमें कोई ये, और सबसे ज्यादा मार यही तबके के लोगों पे पड़ती है। तो अब इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेके आएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से जमा कराएंगे? और ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आपने आसाम में देखा, आसाम में भी मसला हुआ इसका। आसाम में आसाम अकॉर्ड को बाईपास करके ये काम किया गया, ये कानून पास किया गया, और उसका खामियाजा देख रहे हैं आप। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है आज कई दिनों से वहाँ पे, कई वीक से जो है इंटरनेट शटडाउन है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, ज़ोर ज़बरदस्तियाँ चल रही है वहाँ पे। तो लोग रेसिस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, कोई एक मखसूस एक जगह दो जगह नहीं। ठीक है, इस पे तो हम आएंगे कि क्या रेजिस्ट हो रहा है। मैं मौलाना को भी साथ में लेना चाहूँगा, हाफिज़ मोहम्मद अशफाक साहब। हाफिज़ साहब, पीछे चलते हैं ज़रा, हम देखते हैं कि 47 में एक बहुत बड़ी बात हुई और उससे पहले एक तहरीक चली। मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने एक बात कही कि आज के दौर में जो है वो कौमें औतान से बनती हैं, यानी कि वतनियत से बनती हैं। उस बात को बहुत से लोगों ने लब्बैक कहा, एक बहुत बड़ी अक्सरियत ने लब्बैक कहा, और उनकी इस बात को मानते हुए हिंदुस्तान में ही अपना क़याम को जारी रखा। बहुत से लोगों ने हिजरत कर ली, तो एक मामला तस्फिया तय पा गया, यानी कि ये हुआ कि आपने बाय चॉइस हिंदुस्तान को रहना पसंद किया, और इसमें कौमी और मजहबी मफाद दोनों शामिल को मद्देनज़र रखते हुए किया। आज हम देखते हैं कि वो चीज़ थोड़ी सी गलत साबित हो रही है, या क्या हुआ है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जो मुसलमान हिंदुस्तान में ठहरे, जैसा कि आपने कहा कि हमने मुसम्मम इरादे के साथ हमने ये फ़ैसला किया था कि हम हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे, जिसको जाना है वो जाए। वो इस वजह से हमने ये तय किया था
کہ مسلمان کہیں بھی رہیں کیونکہ ان کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، صحیح، کیونکہ وہ امن پسند ہوتے ہیں. آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، یہاں تک کہ محمد بن قاسم کے دور سے بھی آپ دیکھ لیجئے، مسلم حکمران جو آئے ہندوستان کے اندر، پوری ہسٹری تقریباً 1000 سال کے قریب مسلمانوں نے حکومت کی. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایک ایسا واقعہ بتائیے جس کے اندر کسی اقلیت کے عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا گیا، بالکل، یا کیا کہیے کہ سور کھانے پر کسی ہندو کی لنچنگ کی گئی، بتائیے آپ، یا کسی عورت پر تیزاب پھینکا گیا. کوئی ایسا واقعہ بتائیے جو آج ہو رہا ہے. 700 سال حکومت کی ہم نے، کبھی نہیں ہوا. صحیح ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو چلے گئے، اب بہت سارے لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہیں کہ ہمارا فیصلہ صحیح تھا نہیں تھا، جو بھی ہے. بہرحال وہ لوگوں نے جو صحیح سمجھا انہوں نے فیصلہ کیا، جو لوگ سمجھتے تھے وہ یہاں رہیں انہوں نے بھی صحیح فیصلہ کیا، جو چلے گئے انہوں نے بھی صحیح فیصلہ کیا. لیکن ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جی، جتنا ہم ڈیوائیڈ ہوں گے اتنا ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے. صحیح. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بر صغیر تھا ہمارا، اس کے اندر سے ہمیں تقسیم کیا گیا، ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا، ہم کمزور ہو گئے، کمزور پوزیشن میں ہم آ گئے، وہاں بھی کمزور ہو گئے، یہاں بھی کمزور ہم ہو گئے. اس کے بعد پھر پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، بنگلہ دیش نکل گیا، پھر ہم کمزور ہو گئے. تو جتنا بھی ہم الگ ہوتے چلے جائیں گے، امت کو جتنا بھی آپ الگ کرتے چلے جائیں گے، ٹکڑے کرتے چلے جائیں گے، امت ہمیشہ کمزور ہوتی چلی جائے گی. تو یہ در حقیقت ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے وہ مسلمانوں پر ابھی تک اپنائی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کشمیر کو بھی جو ہے الگ کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، جو مسلمان یہاں ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جتنا الگ ہوں گے، اپنے آپ کو گلوبل امہ سے الگ کر کے دیکھیں گے کہ نہیں میں انڈین ہوں، یا پھر دوسرے پاکستان کے لوگ سمجھیں گے میں پاکستانی ہوں، یا بنگلہ دیش کے لوگ سمجھیں گے کہ میں بنگلہ دیشی ہوں. تو جتنا وہ اپنے آپ کو محدود کرتے جائیں گے، پرابلم اتنے بڑھتے چلے جائیں گے. بالکل. اس کے بجائے اگر ہم ایک امت کا کانسیپٹ لے کر پوری دنیا کے مسلمان، گلوبل امہ کا جو کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، صحیح ہے، تو کنتم خیر امۃ، یہ بھی اتنی بار یہ آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن مسلمان کبھی غور اس پر کیوں نہیں کرتے کہ ہم پوری امت ہیں. ہمیں تقسیم کیا گیا ہے، یہ قومیت کے نام پر ہمیں تقسیم کیا گیا. اس کو ہم دوسری طرف سے لے کے چلتے ہیں. چلیے، ہو گیا جو ہونا تھا، تاریخ کا حصہ ہے، جس نے ڈیسیجن لیا ساری دنیا نے اس کو مانا. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اگر اسلام کے نام پر بنا تھا، الحمدللہ جو بھی اس کی باتیں تھیں، لیکن 11 اگست 1947 کی قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ اب جو وہاں ہے وہ وہاں کا ہے، جو یہاں ہے وہ یہاں کا ہے. یہاں کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب پاکستانی ہیں. اسی طرح وہاں اناؤنس کیا گیا کہ یہاں سب ایک ہیں اور یہاں سیکولر ہے، وہاں کا تو کوئی مذہبی انہوں نے نہیں کیا. لیکن پھر ایسا کیا 72 سال ہوئے سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسا کیا شعلہ بھڑکا، کیا ایسی آگ تھی، کیا دبی چنگاریاں تھیں جو نکل کے اب سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیے، ہر فلسفے کا پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے. میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا کہ جو آپ امہ کا ایک ایشو پیش کرتے ہیں وہ آج تک 1400 سال میں کیوں کامیاب نہیں ہوا. There must be some reason. There must be some reason. خلافت عثمانیہ کیوں بریک اپ ہوا؟ اس وقت جو ہے اندلس میں، اسپین میں مظالم ہو رہے تھے مسلمانوں پہ، ویسے ہی جیسے یہاں ہو رہا ہے. اس امپائر نے کیا کیا ہمارے لیے؟ کوئی نہیں ہے. جی دیکھیے، مولانا آزاد کی جو آخری تقریر تھی جامع مسجد کی دہلیز پہ، انہوں نے صاف صاف کہا تھا تم اس دیش کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں گنگا جمنا کے کنارے تمہارے اجداد نے وضو کیا، نماز پڑھی ہے، یہ تمہارا دیش ہے. اور یہ جو بٹوارہ ہے مسلمانوں کے زمین کا بٹوارہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی طاقت کا بٹوارہ. آپ نے ٹھیک کہا. اب رہا سوال یہ، اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تاریخ میں تو یہ جو ڈویژن ہوا، یہ جناب محمد علی جناح کا کوئی نوولٹی پروگرام نہیں تھا. اس کی بنیاد RSS نے 1925 میں ڈالی تھی. صحیح. اور اس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جو ویر کہتے ہیں اس کو، ساورکر جاتا، اس کی تقریر میں، اس کی کتابوں میں یہ واضح طور سے کہا تھا کہ we are two different entity, we cannot live together. اچھا، آپ کی اس بات سے میں تھوڑا سا بھائی سے بھی اس پہ موقع ایک سیکنڈ مجھے
پھر میں اس پر آتا ہوں کہ مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے تم نے پارٹیشن کیا ہوا. کچھ بھی نہیں ایسا کیا, کچھ نہیں مسلمانوں نے نہیں کیا, آپ نے کیا, اور اس طریقے سے کیا کہ ہمیشہ ان کو پھر اسی بنیاد پر مارا جائے کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. ہمارا موقف یہ ہے کہ تم غلط ہو, غلط ہو, غلط ہو, اور یہ ہے کہ جن کو پاکستان بنانا تھا پاکستان بنایا اور چلے گئے, اور جو باقی تھے وہ مر گئے. ہمارا جو جنریشن صحیح بات ہے, باقی تھے وہ مر گئے, اب تو یار نئی نسل موجود ہے. اور یہاں کی مٹی میں اور کئی خاندان ایسے ہیں جو مخلوط ہیں, باپ مسلمان ہے, ماں ہندو ہے, تو وہ کہاں جائیں گے؟ نہ ان کو پاکستان والے کہیں گے حرامزادے, اور ادھر والے کہیں گے تم لوگ تو ملیچ ہو. اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم کو اسی ملک نے پیدا کیا, ہمارے آبا و اجداد اسی میں گئے, اسی میں رہے. نو میٹر جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا, صبح رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی آغا صاحب نے. میں رضوان بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایک بات آئی کہ بھائی وہ جو لوگ آئیں گے جو لیگل ہوں گے, جو گھسپیٹیے ہوں گے, ان کے لیے ڈیٹینشن سینٹرز بنیں گے. تو اچھا, پھر مسلمان کا نام نہیں لیا گیا, یعنی کہ ریسیپروکل اگر ہم دیکھیں ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنے کی کوشش کریں, یعنی کہ اگر میں اس کو اس طرح سادہ زبان میں کہوں کہ اگر مسلمانوں کو ہم نہیں دیں گے نیشنلٹی تو 25 کروڑ مسلمان بنتے ہیں, تو کیا 25 کروڑ لوگوں کے لیے ڈیٹینشن سینٹر بنے گا؟ میں نے تو سنا تھا کہ اگر اتنے کروڑ لوگ ہو تو ملک بنا کرتا ہے, ڈیٹینشن سینٹر تو نہیں بنتے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے, آپ یہ جو ابھی مولانا صاحب اور آغا صاحب نے جو بات بولی, جو آپ نے بھی جس بات کو موضوع کو چھڑا کہ مولانا حسین احمد مدنی نے وطنیت کا جو تصور دیا تھا, ٹھیک ہے, وطنیت کا تصور دیا تھا اس وقت کے ان کے جو انڈرسٹینڈنگ تھی, جو ریالٹی ان کے سامنے تھی, انہوں نے اس کو پیش کیا. ٹھیک ہے, ان کو آج ہم غلطیاں نکال سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں, وہ اپنی جگہ وہ علیحدہ گفتگو ہے وہ, لیکن جو سسٹم اڈاپٹ کیا گیا تھا چاہے پاکستان میں ہو چاہے انڈیا میں ہو, وہ سسٹم تھا سیکولر سسٹم تھا, دونوں طرف وہ سسٹم اڈاپٹ کیا گیا تھا. اور آپ دیکھیں آفٹر جو ہے ڈیکیڈ آفٹر ڈیکیڈ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرتا ہوا چلا گیا, اور وہ سسٹم ٹکا ہوا ہے. آپ پوچھیں یہ قانون ایک آیا کہاں سے؟ آپ کو ایک تشویش ہی ہے نا, کیونکہ آپ کو بھی یہ تشویش ہے کہ یہ ایک دم ایک آیا. یہ ایک نہیں آیا, یہ اٹ واز دیئر ان دا ایجنڈا فرام اے لانگ ٹائم. اینڈ دین دیکھیے, اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ذرا لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے, لوگوں کی. فار این ایگزامپل, اب جیسے نان مسلم لوگ تھے انڈیا میں, ان کی بھی ذہن سازی ہوئی آہستہ آہستہ. آر ایس ایس نے اپنا اسٹرینتھ, انہوں نے بینچ اسٹرینتھ اپنی انہوں نے مضبوط کی. دے آرگنائز دیم سیلف, انہوں نے کام کیا. اس کے بعد سیکولر فورسز جو بھی انڈیا میں تھی, جنہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا, جیسے مہاتما گاندھی ہے آپ کے, یا جواہر لال نہرو ہے, اور سردار پٹیل ہے, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں ہم آپ کو برابری شہریت کا ہم حق دیں گے, وہ دیں گے. وہ سوچ رکھنے والے وہ لوگ, جو ٹالرنس کی جو ان کا ہائی لیول تھا, وہ لوگ نہیں رہے. انہوں نے ایک سسٹم جو چھوڑ کے گئے, وہ پیچھے ان کا ڈیموکریٹک سیکولر ڈیموکریسی چھوڑ کے گئے وہ. لیکن اوور دا پیریڈ آف جو پاسنگ آف دا ٹائم, دیٹ ہیز بین کرپٹڈ بیسیکلی. اور آپ آج بول رہے ہیں, جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا, بابری مسجد کے شہادت کے وقت صرف 2 MP ہوا کرتے تھے بی جے پی پارٹی کے, لیکن اس شہادت کے بعد جو ہے نا, ایک ٹائم پہ تو آر ایس ایس بین بھی تھی ونس مہاتما گاندھی واز اساسینیٹڈ, لیکن دس سیکولر ڈیموکریسی لیٹ, انہوں نے جو ہے نا کیا بولتے آر ایس ایس کو پنپنے کا موقع دیا. اٹ شوڈ ہیو بین کمپلیٹلی بین کر دیتے آپ. یہ آرگنائزیشن ایک ایسی ہے جس کو آپ فادر آف نیشن مانتے ہیں, اس کے قاتل اس کی آرگنائزیشن سے ہیں, اس کو آپ بین کر دیتے کمپلیٹ. لیکن کیونکہ ڈیموکریسی کے تحت سیکولر ہیں آپ سب کو برابر کا موقع دینا ہے, سب کو ایوری ون ایز اے, سب کو بولنے کا حق ہے, کام کرنے کا حق ہے والا جو پرنسپل اس میں ہے, وہ ایکسیپٹ مسلم ہر ایک کو اویلیبل تھا. اور مسلمان انٹیگریٹ اور اسیمولیٹ ہوتے گئے, اور ہم ٹکڑوں میں بٹتے گئے. اس کے بعد پھر ہمارا جو ہے کیا بولتے ہیں, ہم آج اس دور میں پہنچ گئے کہ آج بی جے پی کی جو ہے حکومت ہے, اور دے آر ان فل میجورٹی. تو دے ہیو, ان کا جو ایجنڈا ہے, دے آر فلفلنگ دیئر ایجنڈا. اور کیا بولتے وہ دے آر ناٹ ہیزیٹیٹنگ آن دیٹ. دے سیٹ کی, اور ان کا پلان تو اتنا بھی نہیں ہے, ان کا پلان کشمیر بھی ہے, پی او کے بھی ہے, وہ آگے تک بیلٹ ہے, ہندو راشٹر کا جو ان کا جو تصور ہے, تو دے آر آن دیٹ ایجنڈا. کیونکہ اب یہ دیکھیں جو فنڈامنٹل فلا ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. آج مودی ہے, امت شاہ ہے, دیز آر پیپل, یہ فیس ہیں بی جے پی کا. کل کے دن جو ہے نا کوئی دوسرا آ جائے گا. تو لیکن جو آپ کا جو سسٹم آف ڈیموکریسی ہے نا, یہ دس از دا کلپریٹ. یہاں پہ اس نے ان کو پاور دیا. یہ اگر یہ ڈیموکریسی کے تحت اگر یہ نہیں آتے تو یہ نہیں کر پاتے, کیونکہ آپ کے سسٹم میں انہرنٹلی اتنے فلا ہیں
जो आपकी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, आपका जो अभी आपने पूछा कि अक़लियतों का कॉन्सेप्ट तस्वुर, ये नेशन स्टेट्स में ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप इस्लाम में देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1300 साल की हमने हुकूमत की, हमारी खिलाफतें चली, हमारे पास कॉन्सेप्ट कभी भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का नहीं रहा। हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है सब इक्वल सिटीजन है स्टेट में, भले आप अपना रिलीजन जो भी आप प्रैक्टिस करें। यही है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे पास जो बेहतरीन हदीस है, हम किसी नॉन मुस्लिम को जो है वी कैन नॉट हर्ट, हम उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, अजियत नहीं पहुंचा सकते। वो अपने जो प्रैक्टिस मजहब करना है वो कर सकते हैं, वो अपने खान पान कर सकते हैं, वो अपनी शादी अपने तरीकों से कर सकते हैं। तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िम्मी का कॉन्सेप्ट दिया वहाँ पे। यहाँ सेक्युलर डेमोक्रेसी में ज़िम्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी है। अब मेजॉरिटी का ओपिनियन कभी भी चेंज हो सकता है। तो उस हिसाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सख्त हदीस है कि अगर आपने एक ज़िम्मी को तकलीफ दी तो आपने मुझे तकलीफ दी। बेशक, बिल्कुल तो सही। अब इसके बाद मुझे बताएं, इस्लाम के कौन से हुक्मरान में हिम्मत होगी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा देगा? बिल्कुल, बेशक, बहुत अच्छी बात की आपने। ये असल अच्छा, इसमें ये डिफरेंस देखिए है। रिजवान भाई, थोड़ी सी गुफ्तगू तो जाहिर है हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हमें किसी नुक्ते पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश ये कर रहे हैं, मैं मौलाना से सवाल पूछूं, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है, आपने इसमें जवाब देना है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने देखा कि गांधी और अबुल कलाम आज़ाद एक साथ खड़े हैं, वो दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि महात्मा गांधी को जो है उनको हलाक भी कर दिया गया, उन पर हमला हुआ और उनको मार दिया गया, यानी कि यहाँ तक बात पहुंची। और वो कौन लोग थे? वो जैसे उन्होंने कहा कि आरएसएस के ही लोग थे। लेकिन फिर भी जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई साथ साथ चलते रहे, एक काम चलता रहा। आज के दौर में आप हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि बड़े पुरअमन तरीके से आप लोग रहते हैं। जहाँ मुसलमान अक्सरियत में वहाँ पुरअमन तरीके से रहते हैं। तो इसमें उलमा का क्या किरदार होना चाहिए? उलमा इस उम्मत के वारिस हैं, अंबिया के वारिस हैं। लोग उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उलमा का किरदार इसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। वो इस तरह वाज़ेह होना चाहिए कि लोगों लेकिन अगर मुसलमानों को तकलीफ हो रही है तो फिर अपना को रद्द-ए-अमल के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं? जी, उलमा का किरदार इसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। मैं यही कह रहा था, ये इतना वाज़ेह होना चाहिए जिस तरह पानी जिस तरह साफ़ होता है, शफ़ाफ पानी होता है, उसी तरह उलमा का मौक़िफ़ उसके अंदर वाज़ेह होना चाहिए। जबकि हमने देखा, मैं सारे उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सरियत उलमा अभी तक जो मसाइल की जड़ है उससे वाकिफ नहीं है, अभी तक नहीं है। यही मेरा सवाल था। तो आपने देखा होगा कि मजबूरन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो बच्चे हैं, हाँ, ये तलबा हैं, इन्होंने इशू को महसूस किया। इन्होंने समझा कि इन्होंने असल में ये समझ लिया कि दिल्ली जामा मस्जिद से शुरू होनी चाहिए, जैसे उन्होंने कहा वो जामा मिल्लिया से शुरू, मिल्लिया इस्लामिया से शुरू हुआ कि इन्होंने देख लिया कि असल में प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, मसाइल की जड़ ये सिस्टम है। इस वजह से उन्होंने आवाज़ दी कि हमें आपका ये कोई भी निज़ाम नहीं चाहिए, हमें ना सेक्युलरिज्म चाहिए ना डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया सब कुछ। सेक्युलरिज्म तो उसी वक्त मर गया था जब बाबरी मस्जिद का फैसला जो है हिंदुओं के हक में आ गया। मैं तो कहूँ उससे पहले ही सेक्युलरिज्म मर गया था, जब जो है गांधी को जो है मार दिया गया था, उसी वक्त सेक्युलरिज्म मर गया था। फिर अब जो तलबा हैं उन्होंने महसूस किया कि असल में वजह ये है कि ये निज़ाम है, जो ये निज़ाम ऐसा निज़ाम है जो किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। इसी वजह से आपने देखा होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, बहुत हसास मौजू है, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हम देखते हैं कि अगले हिस्से में हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फे के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। बहुत हसास मौजू है आज का, हमारे लिए बिल्कुल दुखता हुआ मौजू है, हम उस पर बात करें। मौलाना, आप बात कर रहे थे अपनी बात को अगर वहीं से जोड़े जहाँ से सिलसिला टूटा था। जी, मैं यही कह रहा था कि तलबा ने इस मसले के हल की तरफ लोगों की तवज्जो दहानी की और उनको चीख चीख कर कहा कि देखो असल में प्रॉब्लम है कहाँ से ये सारे मसाइल शुरू हो रहे हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तलबा ने इसको महसूस किया। इसी वजह से उनके नारों पर अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होना चाहिए उन्होंने क्या नारे लगाए कि सबका मालिक कौन, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हिंदू मुस्लिम रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो नारे थे जिससे लोगों को ये मैसेज मिल रहा था कि हमने इंसान के बनाए हुए निज़ाम को आजमाया
اور ہم نے صبر کیا. ہم نے دیکھا کشمیر کا مسئلہ ہوا, ہم نے دیکھا کتنے مسائل دنیا کے اندر جو ہے چل رہے ہیں. پھر ہم نے کیا کہتے ہیں ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا. پھر اسی طریقے سے ہندوستان کے دوسرے مسائل آپ دیکھیے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جو مسائل سے ہندوستان جوجھ رہا ہے معاشی طور پر, آپ کو معلوم ہونا چاہیے 36 ایسے بزنس مین ہیں جو انڈیا کو لوٹ کر چلے گئے. جی بالکل, یہ اس نظام کے اندر کی ہوا ہے, خرابی ہے, بالکل کمزوری ہے, ہونے کی وجہ سے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر 3 منٹ میں ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے. بچیاں محفوظ نہیں, میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہندوؤں کی بچیاں محفوظ نہیں, عیسائیوں کی محفوظ نہیں, سکھوں کی بچیاں محفوظ نہیں, کسی کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں. تو ان سارے مسائل کو ان طلباء نے محسوس کیا کہ ہم نے سارے ہتھ کنڈے آزمائے, تو لہذا لیکن کچھ بھی رزلٹ نہیں نکل رہا ہے. مزید ریپ بڑھتے جا رہے ہیں, انسیکیورٹی کا بہت برا حال ہے ہندوستان کے اندر. لہذا ہمیں اس نظام کی طرف پلٹنا چاہیے جس کے بنانے والے نے ہمیں اور ہندو کو, مسلمان کو, سب کو بنایا ہے, وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اگر ہم اس نظام کی طرف لوٹیں تو ہم سب کا بھلا ہے. اور تاریخ میں اس کی مثال بھی تو موجود ہے, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے محمد بن قاسم کے آنے کے بعد ہم نے آزمایا اس سسٹم کو, اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے عدل و انصاف ہوا کرتا تھا. نہیں, آپ نے سسٹم پہ بہت اچھی بات کی. تھوڑا سا سسٹم پہ اگر ہم بات مزید کریں, ہم نے دیکھا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہندوستان میں نوٹوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو بنا, جس میں جیسے انہوں نے کہا کہ 35 بزنس مین جو ہے وہ پیسہ بنا کے نکل گئے اور باقی قوم کا مصیبت کھڑی ہو گئی. اس پر بھی ہم نے ایک ایشو دیکھا کہ لوگوں نے قطاریں لگائی ہوئی ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور لوگ نوٹ چینج کر رہے ہیں, اور وہ فائنینشلی بہت اس میں جو ہے نا ڈاؤن ہوا. اس پر بھی بات کریں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے بھی اس پہ بات کری ہے کہ کیا ہم خدا نخواستہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی جو فلسطین اور اسرائیل میں جو مسائل کھڑے ہوئے تھے, کیا ایک نیا فلسطین بنتا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل, بلکہ اس وقت آپ ان کی ٹارچر کی ٹیکنیک دیکھیں, وہ وہی ہے جو زائنسٹ حکومت اسرائیل کی فلسطینیوں پر ڈھا رہی ہے. گھر میں گھس جانا, ریپ کرنا, توڑ دینا. یہاں پر آپ دیکھیں پولیس وہی کر رہی ہے. مسلمانوں کی جائیداد, مسلمانوں کی کاریں, مسلمانوں کے محلے میں وہ جا کے توڑ پھوڑ جو کر رہی ہے, وہ بالکل اسرائیلی ٹیکنیک ہے, اور اس کے رزلٹ اچھے نہیں ہوں گے. اب یہ ہے کہ بھائی یہ جو ایک ابھی آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا, ایک مستنڈا پولیس کی وردی میں آفیسر بنے گھوم رہا ہے, وہ اس کو پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارا بیچ کہاں ہے, نیم بیچ کہاں ہے, تو تک گر گیا. بعد میں پتا چلا وہ تو آر ایس ایس کا ودھائک ہے, وہ آر ایس ایس کا ابھی پکڑا ہے اس کو. آر ایس ایس کے ودھائک جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں, اور یہ شامل ہیں, اور جو پولیس والے جو ہیں وردی میں وہ پولیس والے نہیں ہیں, یہ سب آر ایس ایس یا بی جے پی کے پالے ہوئے کتے ہیں جو جا کے مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں. جی نہیں, آپ نے اس پر اپنی روشنی ڈالی. میں دوسری طرف آتا ہوں, کچھ اسٹیٹس نہیں بلکہ آپ نے جیسے کہا کہ تقریباً 15 اسٹیٹس نے اس کو نامنظور کر دیا ہے, اور باقی اسٹیٹس میں جو ہے ابھی اس پر بحث چل رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے. تو جہاں نامنظور ہو گیا ہے وہاں کیا سچویشن رہے گی؟ دیکھیے, جو نان بی جے پی رولڈ اسٹیٹس ہیں, جیسا کہ 12 سے 13 اسٹیٹس ہیں انڈیا میں, ابھی حال ہی میں چھتیس گڑھ بھی ہے, تو کافی سارے اسٹیٹس انہوں نے اس کو بتایا کہ ہم این آر سی امپلیمنٹ نہیں کریں گے. ہم صحیح, ایون کیرلا کی اسٹیٹ اسمبلی نے تو اس کے اوپر ریزولوشن بھی پاس کیا کہ وی ریجیکٹ دس. لیکن دیکھیں ان کا اپنے لمیٹڈ, بنگال میں بہت ایشو, بنگال میں ایشو چل رہا, ہر اسٹیٹ میں چل رہا کہ ہم سی اے کو کوئی اپوز نہیں کر رہا, لیکن سی اے کو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ آپ این آر سی سے لنک نہیں کریں اس کو. این آر سی علیحدہ ہے اور سی اے علیحدہ رکھیں, لیکن جب این آر سی کا جو اس کے جو کرائٹیریا ہے اس کا, اور وہ کرائٹیریا فلفل نہیں کرنے پر جو سزا ہے, سزا ہی سمجھ لینا, ڈیٹینشن میں آپ ڈال دیں گے لوگوں کو. صرف ڈیٹینشن میں نہیں ڈالیں گے آپ لوگوں کی, جو فار این ایگزامپل ایک فیملی ہے, اس کے پاس وہ اپنا پروف نہیں کر پائی, اس کے ایسیٹس ہیں وہ سارے ایسیٹس فریز ہو جائیں گے, اس کے بینک اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے. تو یہ سارے کچھ اس کے جو چیزیں ہیں, آج کل تو ہر چیز آپ کے جو انڈیا میں ہمارے پاس چلتا, جیسے نیشنل انشورنس نمبر ہے, وہاں آدھار کارڈ چلتا, تو اس سے ہر چیز لنکڈ اپ ہے. تو یو کی ناٹ گیٹ آؤٹ آف اس سے. پھر آپ کو جو ہے پہلے یہ ہوگا کہ آپ این آر سی لسٹ میں کوالیفائی نہیں کریں گے تو آپ جو ہے ایک عدالت کے سامنے, امیگریشن کے ٹائپ کی ایک عدالت ہوگی, اس میں آپ جائیں گے, اپنا کیس لڑیں گے. اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کیس کہاں سے لڑیں گے؟ اور وہ روز دہاڑی کا مزدور وہ کیس لڑے گا کہ اپنے روزی روٹی کمائے گا. تو آپ نے یہ اتنے, جیسے آپ نے ابھی بہت اچھی بات کی, جو نوٹوں کی تبدیلی کا, جو ڈی مونیٹائزیشن کی بات ہوئی تھی, کئی مہینوں تک اپنے لوگ جو ہے نوٹ بدلاتے رہے. تو اب یہ وہی چیز ہے کہ پھر واپس آپ پوری کنٹری کے لوگوں کو آپ لائنوں میں کھڑا کر دو, اور لائنوں میں اپنے ڈاکومنٹس لے کے لوگ ویریفیکیشنز کر رہے ہیں, اور اس میں اسپیلنگ مسٹیکس اتنے ہوتے ہیں لوگوں کے ناموں میں,
تو وہ کوئی کریکشن کرنے کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے, کوئی ٹیکنیک نہیں ہے وہاں پہ. تو لوگ سمجھتے ہیں یہ چیز کو. اب انڈیا میں دیکھیں, آپ مسلمان سے آپ نے اس کی روٹی چھین لی, فار این ایگزامپل آپ نے بولا گائے نہیں کھانا, ٹھیک ہے حلال جانور تھا, مسلمان رک گیا, اس سے پرہیز کر لیا, صبر کر لیا. آپ نے اس کی عبادت گاہ اس سے چھین لی, بابری مسجد ایک جو اس کے ایک مسلمانوں کے وہ بھی لے لی, اس کو شہید کر دیا 25 سال پہلے آج سے. اس پہ بھی مسلمان 25 سال صبر کر کے آپ کے اسی نظام کے بھروسے پہ بیٹھا رہا کہ انصاف ہو جائے گا ہمارے پاس. اچھا آپ ڈاکیومنٹس کی بات کر رہے ہیں, 500 سال پہلے کا ڈاکیومنٹ ہے بابری مسجد کا. جب 500 سال پرانا ڈاکیومنٹ جب آپ کے پاس, آپ کو دینے کے باوجود آپ نے انصاف نہیں ملا, تو کیا این آر سی کے ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنے کے بعد مسلمانوں کو سٹیزن شپ دے دیں گے, یا ان کے اوپر سے وہ جو نوس ہے وہ ڈھیلا کر دیں گے؟ نہیں. تو یہ ایک ہو گیا. اور آپ دیکھیں مسلمان مسجد شہید ہو گئی, وہاں پہ بھی خاموش ہو گیا. آپ نے مسلمانوں کے جو ٹرپل طلاق کے جو قوانین تھے اس میں مداخلت کی, اب اس پہ بھی مسلمان خاموش ہو گیا. لیکن اب آپ جب مسلمان کے لا الہ الا اللہ کو لے لیں گے آپ اس کے دل سے اور اس کے عقیدے سے, تو وہاں پہ اسی لیے جو آپ پوچھیں نا کہ لوگ کیوں نکلے ایک ایسا, تو یہ اسی وجہ سے نکلے کہ مسلمانوں کی اپنی آئیڈینٹی کا مسئلہ آ گیا تھا. اب یہاں پہ کوئی دوسری بات نہیں تھی, یہاں پہ صرف اور صرف کھلا ڈسکریمنیشن ہو رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ, اور یہاں پہ آپ کی آئیڈینٹی کی بات آ گئی تھی. اب آپ اچھا کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ توجہ ہٹانے کا کوئی حل ہو, کیونکہ فائنینشلی ڈاؤن جا رہے ہیں, سہولتیں نہیں دے رہے ہیں, آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر پا رہے, تو آپ نے کہا چلو کسی اور طرف لگاؤ قوم کو؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اس کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر ویسا ہوتا تو دیر آر مینی ادر اسکیمز. آپ پی او کے میں فائرنگ سٹارٹ کر دیں, آپ تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا وار کا سچویشن کریٹ کر دیں, تو پھر سب کا نیشنلزم واپس پھر ابھر کے آ جاتا ہے, تو لوگ سوال پوچھنا چھوڑ دیتے حکومتوں سے. یہ ہم نے دیکھا ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں آر ایس ایس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, وہ ایجنڈا کے تحت کام کرے, اور وہ ایجنڈا صرف اور صرف نفرت کی بنیاد پہ مسلمانوں کے خلاف ہے. اور کیونکہ ان کو سسٹم جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس کے بیسس پہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا جو آپ نے بات کی فائنینشیل کی, جب این آر سی میں جو لوگ کوالیفائی نہیں ہوں گے, ان کے ایسیٹس جب گورنمنٹ سیز کر لے گی تو ان کا ٹریجری تو ایسے ہی بھر جائے گی نا, تو دے ڈونٹ نیڈ ٹو وری آن فائنینشیل, تو اس پہ کرنے کی کوئی. اچھا ہم چیز ایک دیکھتے ہیں, مولانا سے پوچھوں گا کہ ابھی جو کچھ ہوا, جیسے آپ نے کہا کہ طالب علم طلباء نکلے, انہوں نے کارروائی کی اور انہوں نے اپنے مقصد کو, موقف کو بیان کیا, ان کے ساتھ ان کے دوسرے ساتھی جو مذہب سے بے پرواہ ہو کے, کوئی مذہب کی قید نہیں تھی, سب شامل ہو گئے, آگے بڑھے لے کر. ہم نے دیکھا کہ اس کے کوئی مخالفت بھی نہیں ہوئی, نہ آر ایس ایس سڑکوں پہ نکل کے آئی. ہم نے حیدرآباد میں دیکھا کہ آپ 60% اکثریت میں مسلمان ہیں, وہاں کبھی اس طرح کے دنگے نہیں ہوتے. تو یو پی میں ہم آتے ہیں, یہاں ہم نے دیکھا کہ 30 لوگ شہید ہو گئے, وہاں کم سے کم 30 سے 35 لوگ شہید ہو گئے, گھروں میں جیسے بتا رہے ہیں وہ گھس رہے ہیں, لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے. تو یہ نفرتوں کا جو عمل ہے یہ کیسے چلے گا؟ تو چلتا رہے گا, یہ سلسلہ تو نہیں رکے گا. جی اچھا پہلے ان سے لے لوں, پھر میں آپ اگر مختصر دینا چاہیں. میں مختصر ایک لائن, دیکھیے یو پی کی آپ نے بات کی, بالکل چھوٹا سا کمنٹ کر کے میں مولانا کو پاس کر دوں گا. یو پی جو ہے نا سب سے بڑا اسٹیٹ ہے جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے. تو ونس یو سیٹ اپ اے پریسیڈنٹ نا, تو پھر وہ پورے انڈیا میں وہ رہتا. اور جہاں کے چیف منسٹر کا جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا, ہم بدلہ لیں گے, ہم بدلے. اب مجھے یہ بتائیں, کوئی کریں گے, تصویریں چھاپ دی ہیں, لوگوں سے آلریڈی فائن وصول کیے جا رہے ہیں, لوگوں سے جو پراپرٹی کا لاس ہوا اس کے وصول مسلمانوں سے وصول کیے جا رہے ہیں, اور مسلمان ڈر و خوف کے اس میں دے بھی رہا مسلمان, ان کے بچے اٹھا لیے گئے. اور جب ایک چیف منسٹر آف اے اسٹیٹ آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے, تو آپ اپنے سٹیزن سے کوئی بدلہ لیتا ہے؟ یہ مجھے آپ بتائیں نا. تو اٹ ڈز ناٹ میک سینس. وہاں پہ وہ بات تھا. تو اس سے آپ کو ان کا جو نیریٹو ہے, جو ایجنڈا ہے, وہ سمجھ میں آتا کہ جو یہ گجرات 2002 میں ہوا تھا, اٹس اے ریپیٹیشن آف دیٹ. اگر آپ جامعہ میں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دیکھیں, یہاں پہ جو اتنا ہیوی ہینڈڈ بروٹیلٹی ہوئی, فورس جو پولیس کی یوز ہوئی, یہ اسی لیے ہوئی کیونکہ یہ مسلم ڈومینیٹڈ یونیورسٹیز تھے. ٹھیک, بالکل. مولانا آپ اپنا موقف اس پہ دیں, تو پھر میں مولانا سے ان سے بھی لیتا ہوں, آغا صاحب سے. یہ نفرت کا جو ماحول ہندوستان کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے, سب سے پہلے سب سے ساتھ ہو رہا ہے, دلت بھی ہیں, یہ بھی سب کے ساتھ پریشانی کا ماحول ہے. تو یہ ایک اس میں آپ نے بات یہ کہی کہ جب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جو طلباء ہیں, انہوں نے یہاں سے جو ہے سب سے پہلے نعرہ وہاں سے شروع ہوا, ان پر ظلم پہلے شروع ہوا, ان کی لائبریری میں گھس گئے, بچیوں کے ہاسٹل میں گھس گئے, اور کوئی پردے کا جو ہے اہتمام دور دور تک نہیں رہا. بالکل بربریت کا جو ہے کھلا مظاہرہ ہم نے دیکھا. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء نے یہ سب کچھ جو ہے وہ ان اذیتوں سے ہو کر گزرے. بالکل. اب آپ دیکھیے یہ ہونے کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ آج پکچر کے اندر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء نظر نہیں آ رہے ہیں. ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے, آپ نے بہت اچھی بات رہی. آپ نے دیکھا ہوگا بالکل ایک آدھ ویڈیو آپ کو ان کی نظر آئے گی,
بڑی مشکل سے اگر آپ کہیں کسی کے کانٹیکٹ میں ہیں تو آپ کو ان کی ویڈیو یا ان کی کوئی تحریر آپ کو ملے گی. لیکن زیادہ تر آپ کو ویڈیوز اور پروٹیسٹ دوسروں کے نظر آئیں گے. وہ کیا وجہ سے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے جب یہ کال دیا سب سے پہلے تبدیلی کا اور کہا کہ مسائل کی جو اصل میں جڑ ہے وہ نظام ہے, ہم اس نظام کو سرے سے ریجیکٹ کرتے ہیں, تو جیسا کہ ہم نے دیکھا عرب اسپرنگ کے اندر, جیسا کہ لیبیا کے اندر, تونیشیا کے اندر, مصر کے اندر جو عرب اسپرنگ ہوا تھا اس سے پہلے, تو جس طرح مسلمان سنجیدہ ہو کر عام مسلمان سڑکوں پر آئے تھے اور انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ ہمیں کسی انسان کے بنائے ہوئے نظام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کا نظام چاہیے, اس میں ہم خوش ہیں, کیونکہ اس نظام کے اندر ہی ایک ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, ہر مذہب کا ماننے والا سکون سے رہ سکتا ہے, چین کی سانس لے سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی نظام ہوں گے ہم اس کو رد کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ٹالرنس نہیں ہے, جسٹس نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں گے, اس پروٹیسٹ کو بھی, اس کال کو بھی ہائی جیک کر لیا گیا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح ہائی جیک یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ نے جب یہ کال دی, ان کے بھی بڑی بات کریں گے, اس وقت ہائی جیک ہو گئی ہے, ایگزیکٹلی ہائی جیک ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھیے جب انہوں نے لا الہ الا اللہ, دیکھیے اب ان کا نعرہ کیا تھا کہ ہندو مسلم رشتہ کیا لا الہ الا اللہ, جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا سو ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے سمجھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہمیں لگانا چاہیے, یہ ہمیں آئسولیٹ کر دے گا, یہ ہمیں ایسے رخ کی طرف لے کر جائے گا, ہم ہمارے ذہنوں سے اصل مشن سے جو ہے دور ہم ہو جائیں گے. تو فوری اس کی وجہ سے ریاکشن مسلمانوں کے اندر, میجورٹی مسلمانوں کے اندر جو سیکولر ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ بے شک ہمیں یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے, کیوں مسجد کے باہر ہم پروٹیسٹ کریں, کیوں ہم نماز کا مظاہرہ کریں. اچھا مولانا, اس پہ تو ہم بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ تو ایک جنرل اس پہ بات ہو رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہم نے جیسے مولانا نے کہا کہ ایک مسلمانوں کا ایک رد عمل تھا, سامنے آیا, سب کچھ ہوئی بات, لیکن وہاں زیادتی تو دلت کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, وہاں زیادتی عیسائی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, وہاں زیادتی جو ہے مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہی ہے. یعنی کہ جو ہندو ہیں, دلت تو ہندو ہی ہوتے ہیں نا, وہ تو ایک کاسٹ, لوور کاسٹ کے ہندو ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. تو وہ سب بھی اس وقت جمع ہو رہے ہیں, وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں. تو اس کے بارے میں مسلمانوں کا رد عمل, جیسے انہوں نے کہا کہ ہندو مسلم رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ کے بھی نعرے لگے اور ہم سب ساتھ چل رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ تحریک اسی طرح آگے بڑھے گی یا اس میں ڈویژن آئے گا؟ آتے ہیں کہ کوئی بھی تحریک چلائے اس میں ڈویژن اور سب ڈویژن ہو جاتے ہیں, رائٹ. مسلمانوں میں کتنے ڈویژن ہیں؟ صحیح بات ہے. حضور کے وقت نہ شیعہ تھا نہ سنی تھا, سب مسلمان تھے. آج کتنے فرقے؟ 72 فرقے, اور 72 میں بھی سب فرقے. تو پھر یہ آپ کا اسپرنگ جو کہا گیا, سو کالڈ عرب اسپرنگ, اٹ واز اے کریشن آف دا ویسٹ. آج کیا حالت ہے؟ اچھے خاصے ممالک ختم ہو گئے. لیبیا بہترین اکانومی, بیسٹ اکانومی, بیسٹ گولڈ ریزروز ختم کر دیا اس کو ویسٹ نے. آج سیریا کا کیا حال ہے؟ سب کو لے لیجئے. اٹس ایک سوچی سمجھی تحریک کے تحت ان کو برباد کیا گیا. اس طرح سے جامعہ ملیہ کے جو طلباء نے نعرہ کیا, مسلمان اس کو سپورٹ کریں گے, غیر مسلم کیوں سپورٹ کرے اس کو, اس نعرے کو؟ اٹس بیس اور ریلیجن. لیکن دوسرے طرف ہندوستان کا دوسرا چہرہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ جو ہے اس پر پہنچا مذہب کی بنیاد پر ایک کمیونٹی کو نکال دینے کا, تو یہ ہندو کمیونٹی کا لارج ہارٹیڈنیس دیکھیے کہ اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے, مسلمانوں کے ساتھ میں ہو گئے. اب یہ مجھے بتائیے, which is a bigger philosophy, کیا کبھی ہم لوگوں نے نکل کر دلتوں کے فیور میں جلوس کیے؟ مجھے بتائیے آپ. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے مولانا صاحب, آپ کی بات ختم ہو جائے میں جواب لوں گا میں اس کا. کبھی نہیں ہوئے. میں نہیں سمجھتا, اگر کوئی ہوئے تو مجھے بتا ہی, ہو سکتا میں غلط ہی کر رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارا جو فیبرک ہے سیکولرزم کا, that's the fabric is the best fabric for the Indian subcontinent. اب وہاں پڑوسی ملکوں میں دیکھیے, وہ تو اسلامی ملک ہے نا, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامک ریپبلک آف بنگلہ دیش, وہاں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. Where is that unity? ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھی بات کہی, اس کو ہم تھوڑا سا لیں گے. میں اصل میں اسپیسیفک آپ کا کمنٹس لوں گا, لیکن ایک سیکنڈ کا صرف, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس بات میں. دیکھیں اب تو اس وقت مل کے چل رہے ہیں, سب ایک ساتھ چل رہے ہیں. وہاں اس وقت آزادی کی بات ہو رہی ہے اور ان قوانین کی, جیسے آپ نے کہا اس نظام سے آزادی کی بات ہو رہی ہے.
اور سب مل کے چل رہے ہیں، تو سب مل کے چلنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ جی ہاں، دیکھیے جب آزادی کی اگر بات ہو رہی ہے تو کس چیز کی آزادی، نظام یہ ہمیں سے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس چیز سے آزادی۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کا جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تو اس میں مسلمان کہاں سے آ گیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس خالق نے، اس کریٹر کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو ہندو اور مسلمان کو جس نے پیدا کیا ہے، یہ کس طرح ڈسکرمنیشن ہو گیا مجھے آپ بتائیے، جبکہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ جبھی بھی اللہ کے اس نظام کو، خالق کے اس نظام کو نافذ کیا گیا تو ہم سارے اقوام کے لوگ سکون سے رہے، ہم نے کبھی آپس میں ہمارے درمیان جھگڑا نہیں ہوا۔ بالکل، وقت کی قلت ہے تو میں چاہوں گا، اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ ہم سب تو یہاں برطانیہ میں بیٹھے ہیں، ہمارے دل دھڑکتے ہیں اپنی اپنی اس کنٹری کے ساتھ جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، کیوں نہ دھڑکیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی روحیں اور قبریں سب وہیں موجود ہیں، تو ہمارے تو دل دھڑکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں بھی ہم نے کچھ نہ کچھ مظاہروں کا انتظام کیا ہے، تو میں چاہوں گا آغا صاحب تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے کہ آپ یہاں کل ایک مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی آپ جو ہے ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور لے کے نکل رہے ہیں سب کو، تو کیا آپ کا ایجنڈا کیا ہے اس کا؟ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مظاہرہ ہائی کمیشن کے سامنے ہوا، دوسرا مظاہرہ گاندھی جی کے پتلے کے سامنے ہوا پارلیمنٹ اسکوائر میں، اب تیسرا مظاہرہ ہونا بڑا لازمی تھا۔ وہ دونوں مظاہرے کیا تھے؟ اسی کے خلاف تھے، اسی کے خلاف، بالکل اس کے خلاف۔ تو وہ ایک ہوتا نا، ایک ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ویسٹ میں جو ہے وہ ایلیٹ آئے گا، ارے ایلیٹ کبھی لڑنے نہیں آتا میرے بھائی، ہم عوام جا کے مرتے ہیں۔ اس کو دیکھے جو پور، غریب، غربا جو میدان میں نکل پڑتے ہیں، ہمارا ایلیٹ نہیں آتا کبھی، وہ بیٹھ کے تقاریر کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے واز کرتے ہیں، باہر نہیں آتا۔ میں علماء کی بات نہیں کرتا، علماء نے اپنی جانیں دی ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں علماء نے دی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے سوچا، لٹک گئے جناب درختوں پہ کتنے بالکل سینکڑوں کی تعداد، وہ بات الگ ہے۔ تو ہم نے یہ جو رکھا ہے تاکہ ہماری جو مقامی عوام ہے جس میں ہندو، مسلمان، سکھ سبھی شامل ہیں، انہوں نے پلیج کیا کہ ہم لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو وہ ہم شروع کر رہے ہیں کل 11 بجے 11:30 بجے۔ جو آپ کی وہ ہے، آپ کی پولیس اسٹیشن ہے اس پر، فارسٹ گیٹ پولیس اسٹیشن، وہاں سے شروع ہوگا اور گرین اسٹریٹ سے گزرتا ہوا پلیشرڈ گرو پر جائے گا، پلیشرڈ گرو سے ہائی اسٹریٹ نارتھ میں نکلے گا، ہائی اسٹریٹ نارتھ سے سینٹرل پارک بارکنگ روڈ پہ جا کے ختم ہوگا۔ اور اس میں تمام مذاہب کے لوگ آ رہے ہیں، یہ خوبی ہے ہندوستان کے، تمام مذاہب کے لوگ آ رہے ہیں، غیر ملکی بھی آ رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس وقت جو ہے سوال کسی ایک امہ کا نہیں ہے، سوال انسانیت کا ہے، جس میں جیسا آپ نے فرمایا تھا دلت بھی مارے جاتے ہیں، نان مسلم بھی مارے جاتے ہیں، سرداروں کی بھی پٹائی ہوتی ہے۔ تو اس کے خلاف، اس لیے کہ یہ ان کا ایجنڈا ہے، فاسسٹ ایجنڈا، یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ان کا جو سمبلز دیکھ لیجئے وہ تم آرین سپیریٹی پر بیس ہے، اس کے خلاف سب جمع ہو رہا ہے۔ ونس وہ کنٹرول میں آ جائے گا، یہ جن اگر کنٹرول میں آ گیا تو سمجھو کہ وی آر وننگ، ہم ون کریں گے، تھوڑا وقت لگے گا۔ جی بہت بات، کیونکہ میرے پاس صرف 2.5 منٹ ہے، میں آپ کا اور آپ کا کمنٹ لینا۔ جی مولانا، میں اصل میں وہی بات کو جو جناب آغا صاحب نے کہی تھی کہ اس میں اگر لا الہ الا اللہ کا ہم نعرہ لگائیں گے تو یہ ایک مذہب کا ہو کر رہ جائے گا۔ تو میں اس بارے میں ایک بات ضرور عرض کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے ایشو ہندوستان کے اندر ہوئے، کشمیر کا ایشو ہوا، لوگ سوتے رہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر بابری مسجد کا ایشو آیا، یہ تو بات کر چکے، لوگ سوتے رہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اب یہ ایشو آ گیا ہے، اب لوگوں کو کیوں بیدار کیا جا رہا ہے، کیوں لوگ اب بیدار ہوئے؟ کیونکہ اب ان پر آنچ آئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اچھا، کل جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم، اختتام، بالکل وقت مختصر ہے، تو میں چاہوں گا کہ کل کے مظاہرے میں آپ سب شریک ہو رہے ہیں، بالکل جی، حیدرآباد ایسوسی ایشن بھی بھرپور نمائندگی۔ جی، تو آپ کیا کہہ رہے تھے اس موقع پہ کہ انشاءاللہ سارے آپ جمع بھی کر رہے ہیں لوگوں، کیونکہ یہ تو سارے لوگ جمع ہوں گے، ہندوستان کی بات ہے، ہندوستان کی جو آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں ایکتا کی بات ہے کہ آپ سب جمع ہو جائیں، سالمیت کی بات، سالمیت کی بات ہے۔ جی،
تو بے شک ہم سارے لوگ اس پر جمع ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے بزرگ آغا صاحب کی کافی محنت ہے اس پر، جی ہم لبیک کہتے ہیں، ہم ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. لیکن میں جو بات آپ کو کرا تھا وہ میں ختم کر دوں تو بہتر ہوگا، کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب دیکھیے آنے والا ایک اور ایشو ہے یونیفارم سول کوڈ. ٹھیک ہے، اب وہ ایشو جب آئے گا وہ تو کیا ہے آپ جلدی سے مختصر بتا دیں. یونیفارم سول کوڈ یعنی ہندوستان کے جو مسلمانوں کا جو اب اختیار ہے اپنے سوشل لا کے اوپر، یعنی مسلمان اپنا نکاح طلاق اپنے مذہب کے حساب سے کر سکتے ہیں، وہ آئندہ نہیں کر سکیں گے. تو آپ بتائیے جب یہ لا پاس ہوگا تو کتنے لیفٹیز آپ کے سائڈ آئیں گے، کتنے ہندو کھڑے ہوں گے، یہ بالکل کٹ ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا ایشو بن کر رہ جائے گا. تو میرا اصل میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو ہو ہمیں سب مل کر ہمیں آواز اٹھانا چاہیے، صرف خود پر آنے پر ہمیں آواز نہیں اٹھانا چاہیے مصیبت. بہت شکریہ، بڑی اچھی بات ہے جی. آخر میں بس اب 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. پروٹیسٹ وغیرہ لازم ہے، ضروری ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کا سولوشن بھی ہم لوگوں کو دینا چاہیے. دیکھیے یہ جو آج مسئلہ آ کے کھڑا ہوا ہے CAA کا یا NRC کا، یہ سسٹم سے نکلا ہوا مسئلہ ہے. اب ہم پروٹیسٹ کر کے اگر ہم پھر واپس سسٹم کے اندر ہی اس کو سولوشن ڈھونڈیں گے تو یہ سسٹم میں اتنی ایفیشنسی نہیں ہے کہ یہ سسٹم میں ہم کو اس سے کوئی مسئلے کا حل نکالے، کیونکہ یہ ایک مین میڈ لمیٹڈ سسٹم ہے. یہ اس کے دائرے اپنے لمیٹڈ ہیں، اس کے اندر یہ سولوشن پرووائڈ نہیں کر سکتا. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے دیتا ہوں. عراق وار کے لیے ہم سب گئے تھے یہاں پہ، جی کیا ہوا؟ پروٹیسٹ ہوا، بلین اتنے لوگ جمع ہوئے تھے ٹرفلگر اسکوائر میں، اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس سے جو گورنمنٹ کا ایجنڈا تھا انہوں نے اس کو پورا کیا. دے بامبڈ عراق، دے کلڈ ملینز، اینڈ دین دے سیڈ، آپ 10-15 سال کے بعد دے سیڈ سوری کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، یہ مسئلہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات کی. دوستوں ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے کوشش کی کہ ایک ایسا مسئلہ جو ایک دکھتا ہوا مسئلہ ہے، جو تمام مسلمانوں کے دل کی آواز ہے. اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے دل بھی ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ اور ان مظلوموں کے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جیسے مولانا نے کہا کسی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ دوسری طرح کی زیادتی ہو رہی ہے، دلت بھی مارے جا رہے ہیں، سکھ بھی مارے جا رہے ہیں، عیسائی بھی مارے جا رہے ہیں، معصوم ہندو بھی مارے جا رہے ہیں. تو اگر سب مارے جا رہے ہیں تو مسلمان کی تو آواز ہی مظلوموں کے ساتھ ہے. ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ مظلوموں کے حق کی آواز اٹھاؤ. وہ کہیں نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کے حق کی آواز اٹھاؤ. تو میرا اور آپ کا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں سب جگہ، ہر جگہ دنیا بھر میں جہاں مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے اور آپ کو اپنی آواز بلند کرنی ہے اور پرامن طریقے سے شائستگی کے ساتھ اپنی بات، اپنا مقصد پہنچانا ہے. چاہے اس مظاہروں کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، لیکن مظاہرہ ہونا ضروری ہے، اپنی بات ہمیں بتانی ہے. آپ سب کو یاد ہوگا کہ وہ ایک چڑیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ اپنا چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے جا رہی تھی، تو اس نے کیا کہا تھا کہ میرا جو کام ہے کل کو جب اللہ مجھ سے پوچھے گا یا دنیا دیکھے گی تو کہے گی کم سے کم اس چڑیا نے اپنا فرض ادا کیا. تو مجھے اور آپ کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.